اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ اللہ کے نیک بندے، ان کی صفات، ان کی خصوصیات اور وہ امتیازات جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائے ہیں، اور جس کے سبب وہ آج بھی رول ماڈل کے طور پر ہمارے سامنے ان کی ہسٹری موجود ہے، ان کی سیرت مبارکہ موجود ہے، اس پر آج بات کر رہے ہیں۔ دوسرا پروگرام ہے، کل بھی اسی موضوع پر ہم نے پروگرام کیا۔ ہم قرآن کریم کی روشنی میں بھی جاننا چاہیں گے ان نیک بندوں کے فضائل، پھر ہم نیک بندوں کا جو تصور ہے وہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں بھی جاننا چاہیں گے۔ پھر بظاہر دیکھا جاتا ہے کہ جو اہل اللہ ہیں وہ بہت زیادہ نیک بندے جو اللہ کے صوم و صلات کے تو بہت پابند نظر آتے ہیں، تو کیا وہ امت کی غمخواری کے حوالے سے لوگوں کے ساتھ جو روابط ہیں ان کے، کیا اس میں بھی اسی انداز کو اختیار کرتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے؟ تو اس طرح کی وہ باتیں کہ جو ہم عام طور پر جسے صرف فکری طور پر تو محسوس کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر جسے اپنانے میں ہم ذرا پس و پیش سے کام لیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب وہ تو اللہ والے تھے، وہ تو اللہ کے بڑے نیک اور مقرب بندے تھے، ان میں یہ سب چیزیں ہوتی، وہ بھی اللہ کے بندے تھے، انہوں نے اپنی جو ہے ریاضت سے، اپنی عبادت سے اللہ کی بارگاہ میں وہ مقام حاصل کیا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئے، اور بندوں کے لیے بھی وہ لوگ ایسے ثابت ہوئے کہ ان کے لیے بھی خیر خواہی کا جذبہ رکھنے والے تھے۔ اس حوالے سے آج بات کریں گے انشاءاللہ۔ بہت اہم سوالات میرے پاس موجود ہیں۔ الحمدللہ ARYQ TV کو ممتاز و معروف علماء حضرات کا پینل میسر ہے، جن میں آج ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائیں علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا مفتی صاحب، چونکہ سرنامہ کلام میں بھی یہ بات آئی کہ قرآن کریم میں صالحین کے حوالے سے جو فضائل آئے ہیں، میں چاہتا ہوں اس کو کچھ ارشاد فرمائیں تو تاکہ پھر ہم پروگرام کو مزید اگلے مرحلے میں لے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، آج کا جو عنوان ہے وہ ہے یہی کہ اللہ کے نیک بندے، بالکل، اور نیک کا عربی میں اگر ترجمہ کیا جائے تو صالح بنتا ہے، اور اسی کی جمع صالحین ہے۔ اگر میں تمہیداً تھوڑی سی گفتگو کروں کہ یہ نیکی ہے کیا، نیک عمل کیا ہے، یہ اس کا درجہ کیا ہے، دیکھیں بنیادی اصولوں پر یقین رکھنے کا نام ایمان ہے، بالکل، اور ان بنیادی اصولوں پر یقین کے ساتھ عمل کرنے کا نام نیک عمل ہے، صالح، یعنی نیک عمل آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، عمل صالح جسے کہتے ہیں۔ یہ تصور صرف اسلام میں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو پول نے جو رومیوں کو خطوط لکھے تھے اس میں یہ کہا کہ صرف ایمان، یہ اس پر جو ہے وہ نجات ہے، ایمان نجات کا، فقط اس پر نجات کا دار و مدار ہے، اچھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے کہیں پر ہم دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی نیکی کی جائے، اس سے نروان کا درجہ ملتا ہے، کہیں گیان اور دھیان کی بات ہوتی ہے۔ اسلام جو ہے وہ اندرونی بات بھی کرتا ہے اور بیرونی بات بھی کرتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ذہن کے ساتھ یقین رکھو، نیت کے ساتھ یقین رکھو، اور پھر اس کے بعد اپنے وجود کے ذریعے، جسم کے ذریعے اچھے اعمال کرو، یہ دونوں مل کر تمہارے لیے نجات کا سبب بن جائیں گے۔ یعنی اسلام میں پریکٹیکلزم ہے۔ پریکٹیکل، ہاں، یہ اسلام پریکٹیکل کی بات کرتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی اس یعنی ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتا ہے تو ہم اسے صالح کا درجہ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ صالح آدمی ہے، یہ صالح بندہ ہے۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کردار بھی صالح ہوتا ہے، ان کا عمل بھی صالح ہوتا ہے، ان کی نیت بھی صالح ہوتی ہے، کردار پاکیزہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا دیکھیں نا، نیت بھی صحیح، نیت بھی پاکیزہ ہے، عمل بھی پاکیزہ ہے، تو ایسے بندوں کے بارے میں پھر اللہ رب العالمین قرآن میں بات فرماتا ہے۔ کہیں فرماتا ہے کہ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین،
ہاں یہ سن لو کہ بے شک جو ابرار یعنی نیکوکاروں کا نامہ اعمال ہے وہ عام جگہوں پر نہیں ہوتا، وہ علیین میں ہوتا ہے۔ پھر کہیں فرماتا ہے کہ ان الابرار لفی نعیم، کہ بے شک نیک لوگ یہ جنت نعیم میں ہوں گے، چین اور سکھ کے ساتھ ہوں گے۔ اور پھر یہاں پر آپ دیکھیں فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، تو بے شک وہ انہی کے ساتھ ہوگا کہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ اب یہ چاروں مناصب بتائے جا رہے ہیں کہ کن پر انعام فرمایا، انبیاء، پھر صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین۔ تو یہ چار مناصب میں سے ایک منصب صالحین کا ہے جو اللہ رب العالمین نے باقاعدہ یہاں پر بیان فرمایا۔ اور کیوں نہ ہو، ان کی پوری زندگی نیکی سے عبارت ہوتی ہے اور بدی سے جنگ میں گزرتی ہے، تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کے یہ درجات بیان فرمائے۔ عام طور پر ایک محاورہ ہم استعمال کرتے ہیں کہ نیکی کر دریا میں ڈال۔ ہاں، یہ نیکی کر کے یاد نہیں رکھتے، نیکی کر کے بھول جاتے ہیں۔ اس میں دریا میں ڈالنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ نیکی کی اب عمل رائے گاں گیا، یہ مقصد ہرگز نہیں۔ نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی نیکی کر، بڑی سے بڑی نیکی کر کے بھول جا، اس کا نتیجہ اللہ پر چھوڑ، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ یعنی نیکی کر کے تشہیر نہیں کرنا، ہاں تشہیر نہ کر، ریاکاری نہیں کرنا، اس کو بھول جا۔ پھر اللہ رب العالمین تجھے بڑا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ نیکی کا دریا میں ڈال، یعنی نیکی کر اور اس کو یعنی ضائع کر دے، یہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے بھی ذرہ برابر عمل کو بھی ضائع نہیں فرمائے گا، روز قیامت اسے سامنے لایا جائے گا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی اچھی صفات جو فضائل قرآن کریم نے بیان فرمایا صالحین کے، اس پر مفتی صاحب نے گفتگو فرمائی، اور خاص طور پر اس طرف کہ نیکی کرنے کا جو جذبہ ہے بہت نیک جذبہ ہے، لیکن نیکی کرنے کے بعد ہمارے ہاں نیکی کے اجر کو ضائع کیا جاتا ہے، ریاکاری کے ذریعے، تشہیر کر کے، بیان کر کے، لوگوں سے یہ بات سن کر خوشی ہوتی ہے شاید کہ جناب میں نے یہ نیکی کی، تو لوگ کہیں گے بڑے متقی ہیں بھیا، بڑے صالح آدمی، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ تو یہ سب اجر و ثواب کو ضائع کرنے والی صورتیں ہیں، لیکن اللہ والوں کی یہ صفت ہے کہ وہ ضائع نہیں کرتے بلکہ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں کہ اللہ اس کا بہترین اجر دے گا۔ اچھا، پھر یہ کہ یہ نیک بندوں کی جو بات آ رہی ہے، تو حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ اور آپ کی احادیث کی روشنی میں ہم یہ جاننا چاہیں گے صالح بندوں کے حوالے سے کیا تصور ہے احادیث میں چاہتا ہوں کچھ بیان فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ رئیس بھائی دیکھیں، جو صالحین ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کا تذکرہ ایک عمدہ محرک ہے۔ الجنس یمیل الی جنسی، جنس اپنی جنس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ تو جب آدمی کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے جیسے انسان ہیں، انہیں بھی اللہ نے ہماری طرح ایک دماغ عطا فرمایا، ہماری طرح اعضاء عطا فرمائے، ہماری طرح ایک دل عطا فرمایا، ہماری طرح جوارے عطا فرمایا، ہماری طرح صلاحیتیں، قوتیں عطا فرمائیں، اور اس کے باوجود انہوں نے ایسے ایسے نیک اعمال کیے، اللہ رسول سے تعلق کو اس طرح مضبوط کیا، تو ہمیں بھی اللہ رسول سے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے، اور ہم بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ تو نیک بندے تھے، کر سکتے تھے، ہم نہیں کر سکتے، جس طرح وہ کر سکتے تھے ایسے ہی ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک عمدہ محرک ہوتا ہے صالحین کا تذکرہ، نیک اعمال پہ ابھارنے کے لیے، ایمان کو جلا دینے کے لیے صالحین کا تذکرہ بہت زبردست محرک ہے۔ اسی لیے سیرت طیبہ کے اندر بھی اس کو اختیار کیا گیا، حضور جان عالم علیہ السلام نے بھی جا بجا اس کا ذکر فرمایا ہے مختلف انداز میں، تاکہ لوگوں کو ترغیب ملے اور وہ بھی نیک اعمال کی اہمیت سمجھیں اور ان نیک اعمال کو اختیار کریں اور ایمان کی حقیقت کو سمجھ سکیں، ایمان کی تہ تک، روح تک پہنچ سکیں۔ اب یہ جو تذکرہ کیا گیا سیرت طیبہ کے اندر، احادیث کے اندر، یہ ہمیں مختلف انداز میں ملتا ہے۔ کہیں پچھلی امتوں کے نیک لوگوں کا تذکرہ کیا گیا، کہیں اس امت کے نیک لوگوں کا تذکرہ کیا گیا، کہیں نام لے کر تذکرہ کیا گیا، کہیں بغیر نام لیے تذکرہ کیا گیا۔ ایک بنیادی نقطے کی طرف میں توجہ مبذول کرانا ضروری سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، ہمارا دین جو ہے یہ شخصیت سے من حیث الشخصیہ
شخصیت کو ڈسکس نہیں کرتا. شخصیت مقصود بذات نہیں ہے، بلکہ جو ہمارا دین ہے، اسلام ہے، یہ خدا مرکز ہے، گاڈ اورینٹیٹڈ ہے، یہ خدا مرکز اور رسول مرکز ہے. تو یہاں جب بھی کوئی شخصیت ڈسکس ہوتی ہے تو وہ اللہ رسول کے ساتھ اپنے تعلق کی وجہ سے ڈسکس ہوتی ہے. جب بھی کوئی شخصیت ڈسکس ہوتی ہے تو وہ اپنے کسی خوبی کی وجہ سے ڈسکس ہوتی ہے، اپنی کسی صلاحیت اور صفت کی وجہ سے، اچھی صفت کی وجہ سے ڈسکس ہوتی ہے. تو یہاں بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ شخصیت کو حدیث کریمہ میں جہاں کہیں شخصیات کو ڈسکس کیا گیا ہے یا صالحین کا تذکرہ آیا ہے تو وہاں ان کی شخصیات مقصود بذات نہیں ہیں، بلکہ ان کے وہ اچھے عمل، اعمال صالحہ جن کی بنا پہ وہ صالحین ہیں، وہ مقصود ہیں، وہ پیش نظر ہیں، ان کی طرف لوگوں کو توجہ مبذول کرانا مقصود ہے. اس لیے اس عمل کی اہمیت پہ زور دیا گیا ہے. کہیں شخصیت کا ذکر کیا بھی گیا ہے تو ساتھ اس عمل کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا گیا. فضائل بھی بیان جی، فضائل بیان کیے گئے کہ بھئی یہ ان فضائل کی وجہ سے، ان فضائل کے سبب جو ہے یہ بندہ، اس کی یہ تعریف کی جا رہی ہے. یہ اگر قابل تعریف ہے، قابل تحسین ہے تو یہ ان خوبیوں کی وجہ سے قابل تحسین ہے. تو یہ خوبیاں جو ہے وہ آپ نے بھی اختیار کرنی ہیں. تو میں ایک دو مثالیں بھی عرض کر دیتا ہوں. حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بڑی ہی مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے اور کئی مصادر حدیث میں موجود ہے کہ ایک حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ 3 آدمی جا رہے تھے، بارش ہو گئی، بارش ہوئی تو اب انہوں نے ایک غار کے اندر پناہ لی. غار میں پناہ لی، بارش کی وجہ سے پہاڑ کے اوپر سے پتھر سرکتا ہوا آیا اور اس نے غار کے دہانے کو، غار کے منہ کو بند کر دیا. اب وہ تینوں اندر پھنس گئے تو ان تینوں نے آپس میں کیا بات کی کہ جو نیک عمل تم لوگوں نے کیے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، وہ اپنے اپنے نیک عمل یاد کرو اور اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ کوئی کشائش فرما دے، کوئی نکلنے کا، نجات کا راستہ جو ہے اللہ پیدا فرما دے. اب تینوں نے یہ بات آپس میں کی کر کے اب پہلے آدمی نے دعا مانگنا شروع کی کہ یا اللہ، میں بھیڑ بکریاں چراتا تھا، میرے بوڑھے ماں باپ تھے اور میرے بیوی بچے تھے، لیکن میں جب بھی واپس آتا تھا تو دودھ دوہ کر پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پلاتا تھا، پھر اپنے بیوی بچوں کو پلاتا تھا. ایک دن کیا ہوا کہ مجھے دیر ہو گئی، میں واپس آیا تو میں نے دیکھا میرے بوڑھے ماں باپ سو گئے ہیں. تو میں نے دودھ دوہا، لیکن اب مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں اپنے ماں باپ کو جگاؤں. میں نے انہیں جو ہے، وہ سو رہے تھے، میں کھڑا رہا دودھ لے کر، اور مجھے یہ بھی اچھا نہیں لگا کہ ان سے پہلے میں خود پیوں یا اپنے بیوی بچوں کو پلاؤں تو میرے بچے میرے قریب جو ہے، میری ٹانگوں کے پاس میرے بچے روتے رہے، لیکن میں نے بچوں کو بھی نہیں پلایا. رات میں نے ایسے ہی گزار دی اپنے والدین کے سامنے. تو یا اللہ، اگر میں نے یہ مشقت اٹھائی، یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے تو تو ہمارے لیے ایک روزن پیدا کر دے. تو اللہ تبارک و تعالی نے تھوڑا سا جو ہے پتھر کو سرکا دیا. ٹھیک ہے. اچھا، اگر آپ اجازت دیں تو ایک وقفہ لے لیتے ہیں. وقفے کے بعد جب لوٹیں گے انشاءاللہ تو مفتی صاحب جواب کو مکمل فرمائیں گے. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. اللہ کے نیک بندوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ان کی صفات اور خصوصیات، فضائل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. حضور علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں کیا تصور ہے، بہت اچھے انداز میں مفتی صاحب نے بیان فرمایا. میں چاہتا ہوں جواب کا جو آخری حصہ ہے اس کو مکمل فرمائیں. جی، تو میں گزارش کر رہا تھا کہ پہلے آدمی نے دعا مانگ کے اپنا واقعہ جو ہے وہ بیان کر کے یہ کہا کہ اللہ جو ہے، اگر میں نے تیری رضا کے لیے مشقت اٹھائی ہے، یہ کام کیا ہے، تو تو ایک روزن کھول دے تاکہ ہم آسمان کو دیکھ سکیں. اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی، پتھر کا تھوڑا سرکا دیا، ایک روزن جو ہے کھل گیا. اب دوسرے نے دعا مانگنا شروع کی کہ یا اللہ، میرے چچا کی بیٹی تھی، میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، میں نے اس سے اس کی ذات کا مطالبہ کیا تو اس نے 100 دیناروں کا مطالبہ کیا آگے سے. میں نے 100 دینار کمائے، 100 دینار کما کر آیا. جب میں نے اسے راضی کر لیا، پوری طرح قادر ہو گیا اس پر، تو اس نے آگے سے کہا اتق اللہ یا عبداللہ ولا تفتح الخاتم الا بحق. اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر اور مہر کو بغیر حق کے نہ کھول. تو بولا میں اس کی یہ بات سن کر یا اللہ تیرے خوف سے جدا ہو گیا. تو اگر میں نے یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا، تیری ذات کی خاطر کیا ہے، تو تھوڑا سا روزن اور کھول دے. تو اللہ تبارک و تعالی نے تھوڑا سا روزن اور کھول دیا. اب تیسرے آدمی نے جو اپنا واقعہ بیان کرنا شروع کیا کہ یا اللہ، میں نے ایک آدمی کو اجرت پہ رکھا، ایک فرق چاول پہ. فرق ایک برتن ہوتا تھا جس میں 16 رطل اناج آتا تھا. تو کہا میں نے ایک فرق چاول پہ اجرت پہ رکھا. جب اجرت کا وقت آیا تو اس نے اجرت لینے سے انکار کر دیا. تو میں نے ان چاولوں کو بویا، اس سے اللہ نے مجھے کشائش عطا فرمائی، میں نے اس سے بیل
خریدے، جانور خریدے، مویشی خریدے، انہیں چرانے والے غلام خریدے. کافی عرصے بعد وہ بندہ آیا اور آ کر کہا کہ اللہ سے ڈرو اور میرا جو ہے حق مجھے دو. تو میں نے اسے کہا یہ سب تمہارا ہے، تم لے جاؤ. تو اس نے کہا اللہ سے ڈرو، مجھ سے مذاق نہ کرو. میں نے کہا نہیں مذاق نہیں کر رہا، یہ اسی سے برکت ہوئی ہے، یہ تم لے جاؤ سب. کہا وہ بندہ وہ سب لے گیا. تو یا اللہ اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کی خاطر کیا ہے تو تو ہمارے لیے بقیہ کو بھی کھول دے. تو اللہ تبارک و تعالی نے بقیہ کو بھی کھول دیا. اب یہ بات بیان فرمائی حضور جان عالم علیہ السلام نے، احادیث کے اندر بیان ہوئی. اب یہ تینوں نیک آدمی تھے، تینوں کے نیک عمل کا تذکرہ ہوا. پتہ چلا کہ نیک اعمال سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، نیک اعمال سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، نیک اعمال سے نجات ملتی ہے. اور دوسرا تینوں جو نیک عمل بیان ہوئے ان تینوں نیک عمل کی اہمیت بھی واضح ہوئی. اور چوتھی بات یہ کہ دیکھیں یہاں شخصیات نہیں ڈسکس ہوئی، ان کے عمل ڈسکس ہوئے. یہ بتایا گیا کہ اصل جو ہے وہ اعمال ہیں، ان کا تذکرہ اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ اعمال اگر آپ اختیار کر لیں تو آپ کو بھی اسی طرح برکت ملے گی، اسی طرح نجات ملے گی جیسے انہیں ملی ہے. اور ان سے جو محبت ہے یا ان کی تعظیم و تکریم ہے وہ نیک اعمال کی وجہ سے ہے. تو ان کی تعظیم و تکریم بھی کرنی ہے، محبت بھی کرنی ہے، لیکن اعمال صالحہ کی بنا پہ کرنی ہے، اللہ رسول سے تعلق کی بنا پہ. بہت اچھی بات ہے. نیکوں کی جو نیکیاں ہیں وہ بیان اس لیے کی جاتی ہیں کہ تاکہ ہم بھی موٹیویٹ ہوں اور ہم میں بھی وہ نیکی کا جذبہ پیدا ہو اور اس تقوی کی طرف ہمارا بھی رجحان ہو کہ جو اللہ کو پسند ہے، جو اللہ کے قریب کرتا ہے ہمیں. اچھا اب یہ بھی ایک چیز ہم نے دیکھی ہے کہ بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جو بظاہر صوم و صلات کے بڑے پابند نظر آتے ہیں، بڑا تقوی اختیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن امت کی طرف سے غمخواری کا جذبہ نظر نہیں آتا اور دیگر لوگوں کے مسائل کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی، عدم توجہی کا شکار ہوتے ہیں، غفلت کی طرف ہوتے ہیں. کیا فرمائے گا مفتی صاحب ایسے لوگوں کے لیے کہ جو بظاہر تو نیکیاں کر رہے ہیں لیکن امت کی طرف سے، امت کی غمخواری کی طرف سے غافل ہیں؟ کیا فرمائیے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی جو قبلہ مفتی صاحب نے بات فرمائی کہ یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا یہ اعمال صالحہ کا پیکر بنتے ہیں، اسی لیے ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ نیک اور صالح بنتے ہیں. یعنی کہ حقوق اللہ حقوق العباد کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. دوسری بات ہے کہ یہ کوئی پیراشوٹ سے نہیں آتے، اسی روئے زمین کے لوگ ہیں، اسی روئے زمین کے لوگ ہوتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کی رسول علیہ السلام کی اطاعت کر کے ایک یوں سمجھ لیں کہ اس قابل بنتے ہیں کہ ان کی پیروی کی جائے، ان کی پیروی کی جائے. دوسری بات جو سوال آپ نے پوچھا تو بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے یہ یک طرف کسی چیز کا نام نہیں ہے. یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ نیکی کا تعلق یک طرفہ نہیں بلکہ دو طرفہ ہے. دو طرفہ کیا ہے؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد. اسی بات کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا. اب مثال کے طور پر کوئی صوم و صلات کا پابند ہے لیکن نہ وہ اپنے والدین کو دیکھتا ہے، نہ اپنے بیوی بچوں کو دیکھتا ہے، نہ اپنے بہن بھائیوں کو دیکھتا ہے، نہ پڑوسی کا اسے کوئی مطلب خیال ہے، کچھ بھی نہیں. تو فرمایا کہ اب یہاں پر اس سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ صالح بندہ ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ نیک کام کر رہا ہے، جزوی طور پر کر رہا ہے لیکن ایک طرف کر رہا ہے ایک طرف نہیں کر رہا. اچھا دوسرا بندہ ہے وہ کھانے کھلا رہا ہے اور غریبوں کی مدد کر رہا ہے لیکن نماز روزہ نہیں کرتا، ہم اسے بھی نیک بندہ نہیں کر سکتے مکمل طور پر. ٹھیک ہے ایک اچھا کام کر رہا ہے لیکن مکمل اسلام، مکمل نیکی یہ نہیں. مکمل نیکی کیا ہے کہ جسے اللہ رب العالمین نے خود بیان فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغربی. فرمایا کہ فقط نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے رخ کو مشرق یا مغرب کی طرف کرو، ولکن البر نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، ان تمام چیزوں پر ایمان رکھنا. وآت المال علی حبہ، اس کی محبت میں اپنا مال خرچ کرنا، ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. ان تمام جتنے بھی ان تمام چیزوں کو بیان فرمایا کہ ان پر مال خرچ کرنا، ذوی القربہ پر، عزیز و اقارب پر، مساکین پر، یتامہ پر، مسکینوں پر، راستے کے جو مسافر ہیں ان پر اپنا مال خرچ کرنا. تو وہ بھی کرنا اور یہ بھی کرنا، یہ مکمل نیکی ہے. والسائلین وذی القربى والیتامى والمساکین السبیل والسائلین وفی الرقاب. فرمایا کہ جو سوال کرنے والا ہے تو اسے کبھی خالی نہ چھوڑنا. اور اسی طریقے سے کہیں غلامی ہے
تو اس کو غلامی سے آزاد کرنا، یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی. پھر اس کے بعد ذکر فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ کہ نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، اپنے عہد کو پورا کرنا. یعنی اسلام نام ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. تو مکمل یہ ہے کہ حقوق اللہ کا بھی خیال رکھا جائے اور حقوق العباد کا بھی مکمل طور پر خیال رکھا جائے. اب ہم انبیاء کی سیرت کو دیکھتے ہیں، یا صحابہ کرام علیہم رضوان کی، یا اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی، یا امت کے اولیاء کاملین کی. اگر ہم ان کی سیرت کو دیکھتے ہیں کہ یہ بات تو ہمیں ملتی ہے کہ بطور ریاضت کچھ عرصے کے لیے وہ خلوت نشین ہوئے، لیکن اس کے بعد پھر عوام الناس میں آئے. عوام الناس کی خدمت خلق کی اولیاء کاملین نے. غوث اعظم کا ذکر ملتا ہے، خواجہ صاحب کا ذکر ملتا ہے. تو یاد رکھیں کہ ایک خلوت نشین ہو جانا اور صرف اپنی نمازیں پڑھنا اور اپنے روزے رکھنا، یہ تو رہبانیت ہے. تو لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اسلام میں یہ ہے کہ دنیا میں ان تمام چیزوں کے درمیان زندگی بسر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کرنا، ان سب کا خیال کرتے ہوئے، یہ مکمل نیکی ہے جس کا تصور ہمیں قرآن میں بھی ملتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب علیہ السلام احادیث کریمہ میں ہمیں عطا فرماتے ہیں. پھر اس کے ساتھ جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ فلاں بندہ نیک ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، تو اسے ہم اس وقت تک مکمل نیک نہیں کہہ سکتے جب دونوں چیزوں پر وہ کوششیں نہ کر رہا ہو. اور یہاں پر ایک بات اور بھی کہوں گا کہ احساس دل میں غریبوں کا، یتیموں کا، فقراء کا احساس نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے وہ جو کتے کی پیاس ایک عورت نے بجھائی تھی جس کے ذمے میں کوئی نیکیاں نہیں تھی نامہ اعمال میں، گناہ ہی گناہ تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش کیوں فرمائی؟ ایک بے زبان جانور کی پیاس بجھائی تھی نا. اسی طریقے سے ایک نیک خاتون تھی، بلی پالی تھی، اس کے کھانے پینے کا اہتمام نہیں کرتی تھی، اس کی وجہ سے جہنم میں اسے داخل ہونا پڑا. کیوں؟ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ بے زبان جانور کا خیال رکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس عمل کی بنا پر تمہاری مغفرت فرما دے. اور بے زبان جانور پر ظلم کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ اس عمل کی بنا پر تمہاری نیکیاں نہیں دیکھی جائیں گی، روزے، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ نہیں دیکھے جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ اس پر تمہاری پکڑ ہو جائے. تو جتنے بھی انبیاء، اولیاء کاملین، صحابہ کرام، ان سب کی اہل بیت اطہار، ان سب کی زندگیوں میں ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے حقوق اللہ کی بھی تکمیل کی ہے اور حقوق العباد کی بھی تکمیل کی. میں یہاں پر چند مثالیں اختصار کے ساتھ دوں گا. اب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اٹھائے تو بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے. حضرت جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام بے انتہا طویل وسیع دسترخوان ہوا کرتا تھا. 5,000 گائیں مہمانوں کے لیے جو ان کے ساتھ قافلے ہوتے تھے ان کے لیے ذبح ہوتی تھی. اسی طریقے سے آپ نبی علیہ السلام کو دیکھ لیجئے کہ خود بھوکے رہے لیکن مہمانوں کو کھانا کھلایا، اوروں کو بھوکا نہیں رہنے دیا. حضور غوث اعظم، آج ہم قادری بنتے ہیں اور بڑی نسبتیں ہم بیان کرتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طور پر خلق خدا کی خدمت کی. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھیں. اور آج اس دور میں بھی احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہم یہاں پر ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ARYQ TV بھی احساس کے ذریعے خواجہ صاحب اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہما ان کی فکر کو آگے بڑھا رہا ہے. بہت عمدہ، بہت عمدہ. یعنی کہ جو اسلام تعلیم دیتا ہے اس میں ہمارے عبادات اور معمولات، یہ تمام چیزیں ایک متوازن زندگی کا درس دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک عبادت کر رہا ہے ایک شخص پہاڑوں پر جا کر اور زمین پر اس کی جتنی ذمہ داریاں ہیں، خواہ وہ اہل و عیال کی ہوں، والدین کی ہوں، اس سے وہ بری ذمہ. ایسا نہیں ہے. اس کو متوازن زندگی اختیار کرنی، یعنی عبادت کے معاملے میں، معاملات کے معاملے میں بھی اور دیگر تمام چیزوں کے حوالے سے یہ درس دے رہا ہے. تو اس حوالے سے بہت اچھی گفتگو فرمائی مفتی صاحب نے کہ اور اہل اللہ کی جو مثالیں دی اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے ایسی زندگی گزاری دنیا میں کہ وہ مثال بن گئے ہمارے لیے. تو میں اگلے سوال کی جانب بڑھوں گا کیونکہ وہ ایک صالحیت جو ہے یہ ایک منصب ہے بنیادی طور پر. اچھا، یہ منصب جو قرآن میں بیان ہوا، مفتی صاحب نے ابتدا میں جس آیت کی طرف توجہ فرمائی کہ جس میں انبیاء علیہ السلام کا ذکر آیا، صدیقین کا ذکر آیا، شہداء کا ذکر آیا، پھر صالحین کا ذکر آیا. تو یہاں پر یہ صالحین کو جو چوتھے درجے میں رکھا گیا، یعنی کہ یہ جو طبقات بیان کیے گئے ہیں ان کے حوالے سے جو فضائل ہیں، صالحین کو جب شامل کیا گیا ہے اور ان لوگوں جن پر اللہ کے انعامات ہیں
ان لوگوں میں شامل کیا گیا. تو میں چاہوں گا کہ مفتی صاحب اس پر کلام فرمائیں، لیکن ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. جناب خیر مقدم ہے آپ کا، اور اللہ کے نیک بندوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. صالحیت جو ہے ایک منصب ہے، تو اس منصب کے حوالے سے یہ جو طبقات 4 بیان کیے گئے اس پر ہم چاہیں گے کہ مفتی صاحب کچھ بیان فرمائیں. جی رئیس بھائی، یہ جو لفظ صالحیت ہے نا جو آپ نے استعمال کیا، صالحین، اگر ہم اس کے ماخذ پہ، اس کے اوریجن پہ جو ہے وہ غور کریں تو یہ صلح سے ہے. صلح، تو صلح کا معنی ہوتا ہے توافق، موافقت کرنا، یعنی وہ بندہ کہ جو اللہ کی موافقت کرے اور اللہ کی مخلوق کی موافقت کرے، یعنی وہ عمل کرے جو خالق کو بھی پسند ہو اور جو خالق کی مخلوق کو بھی پسند ہو، یعنی اللہ کا بھی پسندیدہ، اللہ کی مخلوق کا بھی پسندیدہ. تو جو اس کا تعلق ہے، بندے کے 2 تعلق ہے نا، یہ تعلق باللہ، تعلق بالخالق، اور تعلق بالخلق. تو یعنی اس کا جو خالق کے ساتھ تعلق ہے وہ بھی مثالی ہو، اور جو اس کا مخلوق کے ساتھ تعلق ہے وہ بھی مثالی ہو. اگرچہ یہ مرحلہ بڑا دشوار ہے، مرحلہ بڑا دشوار ہے، تبھی تو اس کے فضائل، تبھی تو فضائل بیان کیے گئے نا، تبھی تو کہا گیا نا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. یہ اتنا جنات الفردوس کو جو بطور مہمان نوازی جو کہا گیا کہ ان کے لیے ہے، وہ ایسے ہی تو نہیں کہا گیا نا، یہ تو آزمائش ہے، اور یہ معیار ہے، کڑا معیار ہے، اس پہ پورا اترنا ہے. تو بہرحال یہ خالق کے ساتھ تعلق مثالی ہونا اور مخلوق کے ساتھ تعلق مثالی ہونا، دونوں تعلق مثالی ہوں گے تو صحیح معنوں میں وہ بندہ صالح کہلائے گا. جیسے بھی قبلہ مفتی صاحب نے بھی بڑے عمدہ انداز میں یہ بات واضح کی کہ تعلق دونوں کے ساتھ ہے، حقوق اللہ بھی ادا کرنے ہیں، حقوق العباد بھی ادا کرنے ہیں. کوئی اگر حقوق اللہ ادا کر رہا ہے لیکن حقوق العباد میں کوتاہی کر رہا ہے تو اسے بھی ہم پورا صالح نہیں کہہ سکتے، اور جو حقوق العباد میں ادا کر رہا ہے لیکن حقوق اللہ میں کوتاہی کر رہا ہے تو اسے بھی ہم صالح نہیں کہہ سکتے. صالح وہی ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں میں کوتاہی سے بچ رہا ہو، دونوں کو ادا کر رہا ہو، وہ صالح ہے. جو ان میں سے کسی میں بھی کوتاہی کر رہا ہے بے عذر شرعی تو وہ صالح نہیں ہے، اسے کے ساتھ صالح کا ٹائٹل ہم نہیں لگا سکتے. جو صالح کا ٹائٹل اسلام نے دیا ہے وہ اس شخص کو دیا ہے، وہ بندہ مومن، وہ ایمان والا کہ جو ایمان کی روح پر عمل کر رہا ہو. یہ ایمان کا ثمرہ ہے نیک اعمال. جس کے دل میں ایمان جاگزیں ہوتا ہے، کامل ایمان ہوتا ہے، تو اس کا ثمرہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بندہ اس ایمان کے تقاضوں پہ عمل کرتا ہے، حقوق اللہ پہ بھی عمل کرتا ہے، حقوق العباد پہ بھی عمل کرتا ہے، ان میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتا. پھر جو ہے صالحین کے اندر آپ دیکھیں جو صلح ہے یہ فساد کے مقابلے میں ہے. اچھا، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین کے درست ہو جانے کے بعد اس میں فساد نہ کرو. صلاح کے اندر درستی کا مفہوم ملحوظ ہے، فساد میں خرابی کا مفہوم ملحوظ ہے. تو جو کسی قسم کی خرابی کسی بھی سطح پہ کرتا ہے، بے اذن شرعی تخریب کرے گا تو وہ بھی صالح نہیں ہے، چاہے وہ خرابی دین کے معاملات میں ہو، چاہے وہ خرابی دنیا کے معاملات میں ہو، چاہے اس خرابی کا تعلق بندے کی اپنی ذات کے ساتھ ہو، چاہے اس خرابی کا تعلق دوسرے لوگوں کی ذات کے ساتھ، چاہے اس خرابی کا تعلق بندے کے گھر کے ساتھ ہو، چاہے اس خرابی کا تعلق بندے کے گلی محلے کے ساتھ ہو، خارجی داخلی دونوں، انفرادی اجتماعی دونوں سطحوں پر کہیں پر بھی جو خرابی ہوگی وہ صلاح کی ضد ہے. تو صالح وہی ہے جو ہر سطح پہ خرابی سے خود بھی بچے گا اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرے گا، تبھی صالح کہلائے گا. پھر جو آپ یہ اس کے اندر دیکھیں صالحین کے 3 مقاصد بنیادی ہیں جو انسان کی تخلیق کے مقاصد جو وعدے کیے گئے خود قرآن سے ہی پتہ چلتے ہیں. ایک تو بندے کی تخلیق کا، انسان کی تخلیق کا مقصد ہے عبادت، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت مقصد ہے. دوسرا مقصد ہے استخلاف فی الارض، زمین میں انسان اللہ کا خلیفہ ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ. تیسرا عمارت الارض، زمین کو آباد کرنا، هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا. تو یہ جو 3 مقاصد ہے، عبادت کرنا بھی ضروری، جب تک عبادت نہیں کرے گا اس وقت تک اسے صالح نہیں کہہ سکتے جتنے مرضی فلاحی کام کر لے. فلاحی کام کرنا اپنی جگہ پر، ان کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو رب کے ساتھ بندے کا تعلق ہے، جو عبادات اللہ نے فرض کر دی ہیں وہ عبادات اپنی جگہ پر، فلاحی کام کبھی بھی ان عبادات کا بدل نہیں ہو سکتے جو عبادات اللہ رسول نے مقرر کی ہیں. تو فلاحی کام بھی کرنے ہیں اور وہ عبادات بھی کرنی ہیں. اسی طرح زمین کے اندر خلیفہ
بنا کے بھیجا گیا ہے. تو جب تک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا پرتو نہیں بنے گا, صحیح معنوں میں صالح نہیں بنے گا. بندہ اپنے مقام کو, مرتبے کو پہچانے کہ مجھے زمین میں اللہ نے اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے, تو میں وہ اوصاف اختیار کروں جو اوصاف خلیفۃ اللہ کے صحیح معنوں میں ہونے چاہیے. اور تیسرا, زمین کی آبادی کے لیے بھیجا گیا ہے, نہ کہ ویرانی اور بربادی کے لیے. تو ہر ایسے کام سے بچیں کہ جس کام سے زمین میں تخریب ہو. تخریب کاری سے ہر سطح پہ بچنا ہے, تعمیر کو پیش نظر رکھنا ہے. تعمیری کام کریں, تخریبی کاموں سے بچیں. تعمیری کام کریں, تخریبی کاموں سے بچیں. تعمیری کام کریں, تخریبی کاموں سے بچیں, چاہے وہ تخریب کسی بھی سطح پر ہو اور کسی بھی جگہ ہو. تو یہ جو مقاصد ثلاثہ ہیں, جو ان مقاصد ثلاثہ پہ پورا اترتا ہے وہ صالح ہے. اور دیکھیں یہ صالح جو ہے, اس کے اندر ایک ہے کامل صالح. کامل صالح انبیاء کرام علیہ السلام, کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے بھی خود قرآن میں صالحین کا لفظ موجود ہے. سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے لیے, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے من الصالحین کا لفظ استعمال ہوا, سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا. تو کامل صالح تو وہ ہیں. پھر جو ان کی اتباع میں ان سے نیچے ہیں صدیقین, وہ بھی صالح ہیں. پھر جو ان کی اتباع میں ان سے نیچے شہداء ہیں. اور پھر جو سب سے آخر میں صالحین کے جو فساد کے مقابل ہیں, جو فساد کے مقابل ہیں, کہ درجہ نبوت پر تو نہیں ہے, درجہ صدیقیت پر بھی نہیں ہے, درجہ شہادت پر بھی نہیں ہے, لیکن کم از کم فساد کے مقابل ہے, تخریب کے خلاف ہیں. جو فساد کے مقابل ہے وہ صالح ہے, جو فساد کی طرف مائل ہے وہ صالح نہیں ہے. بہت اچھی بات اور بڑی صراحت کے ساتھ آپ نے بیان فرمایا. اچھا, نیکی کرنا ایک بہت اچھی بات ہے, نیکی کی رغبت بہت اچھا عمل ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے. لیکن خود کو نیک گمان کرنا, یہ میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا تھا, خود کو نیک گمان کر لینا, کیا یہ بھی نیکی ہے یا نیکی کے زمرے میں آتا ہے؟ مجھ سے کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ دیکھیں, بڑا اچھا سوال ہے, اور عام طور پر ہمارے اس دور میں ظاہر ہے کہ ہر ایک تو برابر نہیں ہوتے. نیک لوگ تو ظاہر ہے کہ ہیں بالکل, لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ بظاہر وہ نیک بنتے نظر آتے ہیں, لیکن دل کے نیک نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی بچائے, آمین آمین, کہ ہمیں دونوں کی نیکی عطا فرمائے, ظاہر باطن کی پاکیزگی عطا فرمائے. آمین. اچھا, کچھ لوگ ہوتے ہیں نیک ہوتے ہیں, لیکن جب تک وہ لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں انہیں مزہ نہیں آتا. مزہ نہیں آتا. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا, بیچارے ایجڈ ہوتے ہیں, لیکن وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ یار رات کو جب تک میں تہجد نہ پڑھ لوں مزہ نہیں آتا. تہجد پڑھنا بہت ایک ایسی عادت ایسی پڑھتا ہوں, ایسا مزہ آ جاتا ہے. رات کو جب تک قرآن کریم نہ اٹھاؤں تو پورے مجھے نیند نہیں آتی. اتنا درود پاک نہ پڑھوں تو صبح اٹھ کے صدقات نہیں کر دوں تو دن اچھا نہیں گزرتا. میں جب نوکری پر جاتا ہوں یا کاروبار پر جاتا ہوں تو جب تک میں کسی کو ناشتہ نہ کراؤں تو مجھے مزہ نہیں آتا. دیکھیں, ایک بڑا آدمی جو منصب پر ہو, جس کے ماننے والے ہوں, اس کی نیت اچھی ہے, لیکن اگر وہ اس لیے ظاہر کر رہا ہے کہ لوگ عمل کی طرف آئے, ہم اس کی بات نہیں کر رہے. یہ بات اس کی ہو رہی ہے کہ جو خواہ لوگوں کو دکھاتا ہے, کہ اس کا دکھانا مقصود ہوتا ہے کہ لوگ سمجھیں کہ یہ نیک, بڑا نیک آدمی ہے. تو یہ چیز تو ہمیں یوں سمجھ لیں کہ ریاکاری کی طرف لے کر جاتی ہے, اور ریاکاری کرنے والے کا عمل قابل قبول نہیں ہوتا. اچھا, نیکی ضائع ہو جاتی ہے. جی, اس میں یہ علماء یہ فرماتے ہیں, فقائدین یہ فرماتے ہیں کہ اگر صفت میں ریاکاری ہے تو پھر اسے ثواب تو مل جاتا ہے, لیکن یوں سمجھ لیں کہ اس کا لطف جو ہے عبادت کا وہ اسے نہیں ملتا. وہ لطائف حاصل نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر, یعنی کسی کے سامنے آپ بڑے اچھے طریقے سے عبادت کر رہے ہیں, نماز تو ویسے پڑھتے ہیں لیکن جلیلی پڑھتے ہیں, کسی کے سامنے آپ بڑے تواضع کے ساتھ, تو یہ آپ صفت میں ریاکاری کر رہے ہیں. اور ایک یہ نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں اور لوگوں کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں. تو اگر اصل عبادت میں اس کی ریاکاری ہے تو وہ عبادت رائگاں ہے, لیکن صفت میں ہے تو وہ اس کا فرض قبول ہو جائے گا, لیکن اس کے حسن سے, رعنائی سے, لطف سے, عنایتوں سے اس کی محرومی رہے گی. اچھا, یہ سب سے بڑی خوش فہمی ہے کہ میں نیک ہوں. ہاں, یہ بہت بڑی خوش فہمی ہے. کیوں کہ نیک بندہ اللہ کے لیے ہوتا ہے, لوگوں کے لیے نیک نہیں ہوتا. اسے اللہ سے لینا ہے جو کچھ لینا ہے, اسے لوگوں سے نہیں لینا. ہاں, تو لوگوں میں نیکی ظاہر کی جاتی ہے. جی, ورنہ روز قیامت حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العالمین فرمائے گا تو نے یہ کام کیا, یہ کام کیا, یہ تو لوگوں کے سامنے تو نے بڑا بننے کے لیے کیا, لوگوں میں نیک نامی, تو وہ تو ہو گیا. دیکھیں, مشہور روایت ہے کہ ایک بہترین قسم کا قاری
قرآن پڑھنے والا، شہید اور اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کرنے والا، لیکن چونکہ طویل حدیث ہے، لیکن چونکہ انہوں نے ریاکاری کے لیے کیا تھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کو ان سے بھڑکایا جائے گا، ان سے بھڑکایا جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی خوش فہمی ہے کہ میں نیک ہوں۔ نیک آدمی جو ہوتا ہے نا وہ منہ سے نہیں کہتا میں نیک ہوں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، لوگوں کی دلوں میں ان کی محبت اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے۔ اسے پروپیگنڈا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے اشتہارات چھاپنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں نیک ہوں، میں یہ بھی کام کرتا ہوں نا۔ اس کے یوں سمجھ لیں کہ ہر چیز کا ذمہ اللہ کے پاس ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیک مشہور کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اچھا نیک لوگوں کی کیا خصائل ہیں کہ نیک بندہ جو ہوتا ہے نا وہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ میں تواضع کرتا ہے، اور من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، اس کا وعدہ ہے اس کے نبی کا کہ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر بلندی عطا فرمائے گا۔ اچھا وہ لوگوں کے سامنے تواضع کرتا ہے اور اپنے آپ کو گناہگار ظاہر کرتا ہے، لیکن خسیس لوگ جو ہوتے ہیں نا، جو ظاہر بین لوگ ہوتے ہیں، وہ اس کے برعکس ہے، وہ اندر سے کچھ بھی نہیں ہوتے لیکن لوگوں کے سامنے ظاہر ہی کرتے ہیں کہ ہم بڑے نیک ہیں، ہم بڑے نیک ہیں۔ تو یہ انتہائی خسیس لوگوں کا کام ہے، اور قرآن و حدیث نے اس کی تائید نہیں کی بلکہ اس کی وعید بیان فرمائی۔ اور میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ چیز ریاکاری کی طرف لے کر جاتی ہے اور ریاکاری نیکیوں کو کھا جاتی ہے، پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے دیکھیں ایک حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص تھا، روایت ہے، اسرائیلی روایات ہیں، تو کہا کہ ایک نیک شخص تھا، تو بیٹھا ہوا عبادت کر رہا تھا، دعائیں کر رہا تھا، تو اسے کسی گناہگار شخص نے دیکھا کہ اس کے سر کے اوپر دھوپ میں بادل نے سایہ کیا ہوا ہے۔ وہ بڑا متاثر ہوا، اس نے کہا یار میں بھی توبہ کرتا ہوں، چل میں اس کی بارگاہ میں بیٹھوں گا، کچھ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیک بنا دے۔ اس کی بارگاہ میں آیا تو اس نیک آدمی کو پتہ تھا کہ گناہگار ہے، تو اس نے اس کی نحوست کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ بھائی تو منحوس ہے، تو گناہگار ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے گناہوں کی وجہ سے، تیری صحبت کی وجہ سے میں مارا نہ جاؤں۔ تو اسے کہا تو یہاں سے ہٹ جا، یہاں سے ہٹ جا۔ لیکن اب ہوا کیا کہ جب وہ گناہگار جو بڑا شرمندہ تھا جب جا رہا ہے تو بادل کا سایہ اس نیک آدمی سے ہٹ کر اس گناہگار کے سر پر آ گیا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ گناہوں سے نفرت کرنا، گناہگاروں سے نفرت نہ کرنا۔ بہت اچھی بات، بہت شکریہ ادا کروں گا مصطفیٰ صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ بہت اچھے انداز میں ایک یہ ترغیب دی جا رہی ہے، اور الحمدللہ ARYQ TV کا ہر پروگرام دیکھیں آپ، اور بطور خاص اس پروگرام کو دیکھیں تو اس میں نیکی کی دعوت دی جاتی ہے، موٹیویٹ کیا جاتا ہے، لوگوں کی اصلاح کے لیے پیغامات ہوتے ہیں، اور تاکہ ہم اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں کہ آیا ہم سے کہاں غلطی ہوئی ہے، ہمارا وہ نیک عمل خدا نہ خواستہ ضائع تو نہیں ہو گیا، یا اس کے اجر و ثواب میں کوئی کمی، یا اس کے لطائف سے تو ہم محروم نہیں ہو گئے۔ یہ تمام چیزیں اور یہ صفات نظر آتی ہیں اللہ کے نیک بندوں میں جن کا ذکر ہو رہا ہے، 2 دن سے ہو رہا ہے، انشاءاللہ کل بھی اسی موضوع پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔